اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے تھے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان اکیلے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر دی۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کیا خبر دیا؟ کہ تمہارا بیٹا تمہارے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یعنی وہ محمد کا دین اپنا لیا اور مسلمان ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کر۔ اس کے بنا پر ان کے گھر والے ان کو باندھ کر رسیوں سے باندھ کر قید کر دیا۔ اپنے ہی گھر میں ایمان لانے کی وجہ سے قیدی بن گئے۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بھائی دوستو، حبشہ سے واپس آنے کے بعد پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ کی ہجرت فرمایا۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا اس کی زندگی فقر کی حالت میں گزر رہا ہے، اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پائبند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا
گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں کی جانب سے ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ چادر کو سر کی جانب کو دیا جائے اور پاؤں پر اس گھر کے پتے ڈال دیے جائے۔ بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، یہ ہے 200 درہم جوڑے کا 200 درہم کا جوڑا، یعنی کپڑا پہننے والے بچے جو ناز و نعمت میں پل رہا تھا، کیا حال ہے کہ اسلام پر مر مٹنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد کفن بھی نصیب نہیں۔ جو ان کے پاس ایک چادر تھی، اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا، وہ بھی سر ڈھک رہا ہے تو پاؤں کھل رہا ہے، پاؤں کو ڈھکا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سر کو کپڑوں سے ڈھانک دو اور پاؤں پہ اس گھر کے پتے ڈال دو۔ یہ زندگی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی، کہ اتنی مشقت کے بعد تب جا کر کے بھائیو دوستو یہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ دین یوں ہی نہیں پھیل گیا، ایسے نہیں، بغیر قربانی کا دین نہیں پھیلا ہے۔ یہ آخری زندگی ہے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نازک اور نازوں میں پلے ہوئے کہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی ہے، اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی طرح جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔ یہ تھا بھائی دوستو بزرگوں صحابہ کی زندگی۔ جان دے دیا مگر جھنڈے کو اپنی زندگی میں گرنے نہیں دیا۔ اور آج ہم اپنے گھروں سے دین کو اس طرح سے نکال رہے ہیں جس طرح سے کچرے کو کچرے کا ڈبہ میں ڈال کر ہم کچرے میں پھینک رہے ہیں، اس طرح سے ہم دین کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، بددینی کو اپنے گھر کے اندر بھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔